میرے عزیز ساتھیوں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب اس دنیا کے اندر جنم لیتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کے بچپن کے دور گزر جاتے ہیں اور جب وہ انسان جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے، اس کے گھر والے اور اس کے ماں باپ جو ہیں اس کی ذہنوں کے اندر ایک ہی بات کو پیوست کرتا ہے، ایک ہی بات کو اس کی ذہنوں کے اوپر بٹھاتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر تم نہیں پڑھو گے تو دنیا کے اندر غریب رہ جاؤ گے۔ یعنی تمہیں پڑھ کر کے دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کرنا ہے، یعنی تمہیں اس دنیا کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تمہیں گورنمنٹ جاب حاصل کرنا ہے اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ دولتوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تم اس لالچ میں ہرگز اپنی زندگی کو نہ گزارا کرو، تم اس لالچ میں اپنی زندگی کو بسر نہ کیا کرو۔ جب ایک انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے، اس انسان کی ذہنوں کے اندر ایک ہی بات چلتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر امیر کیسے بن جائیں، ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ سیٹھ کیسے بن جائیں، ہمارا شمار امیروں میں کیسے ہو جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم میں سے کتنے ایسے انسان موجود ہوں گے جس کی آبا و اجداد آج سے 30 سال پہلے، آج سے 40 سال پہلے غریبی کی زندگی اس دنیا کے اندر گزارا کرتے تھے۔ آج سے 40 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے اس کے آبا و اجداد اسی دنیا کے اندر غریبی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک وقت کی کھانے کی روٹی اس کے پاس موجود نہیں تھی، ایک وقت کی روٹی اور ایک وقت کی غذا اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو ایک وقت کی روٹی عطا کر دیتا ہے، ایک وقت کی روٹی اسے نصیب کر دیتا ہے، ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر دولت کی لالچ میں کس طرح اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، دولت کی ہوس میں اپنی زندگی کو کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو ایک وقت کی روٹی عطا کر دیتا ہے، ایک وقت کی روٹی کھانے کے بعد ایک وقت کی غذا اپنے پیٹ میں ڈالنے کے بعد ایک انسان اب 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو 2 وقت کی روٹی بھی عطا کر دیتا ہے، ایک انسان کو 2 وقت کی غذا بھی نصیب کر دیتا ہے، ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 وقت کی غذا بھی نصیب کر دیتا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کھانے کے بعد اب بھی ایک انسان کی ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لیا جائے۔ نہیں، 2 وقت کی روٹی کھانے کے بعد جب ایک انسان آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس کی ذہنوں کے اندر یہ باتیں چلتی ہے کہ کیسے بھی کر کے ہم دنیا کے اندر 3 وقت کی روٹی حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 وقت کی روٹی ایک انسان کو نصیب کر دیتا ہے، 3 وقت کی روٹی ایک انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان کے اندر لالچ کیسے بڑھتی ہے اس بات سے اندازہ لگائیں۔ 3 وقت کی روٹی کھانے کے بعد ایک انسان جب تنہائی میں جاتا ہے، ایک انسان جب تنہائیوں میں چلا جاتا ہے، اب وہ انسان اپنی ذہنوں کے اندر یہ بات جو ہے وہ سوچ رہا ہے، اپنے دماغ کے اندر یہ باتیں جو ہے اس کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں چل رہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر بہترین مکان کیسے بنا لیں۔ 3 وقت، ایک وقت کی روٹی نہیں تھی، ایک وقت کی روٹی ملی، 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، 2 وقت کی روٹی ملی، 3 وقت کی روٹی نہیں تھی، 3 وقت کی روٹی ملی۔ اب ایک انسان کے اندر یہاں پر بھی لالچ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر بہترین مکان کیسے بنائیں۔ اب وہ انسان اپنی زندگی کی پوری انرجی اسی میں ویسٹ کر رہا ہے، اسی میں لگا رہا ہے کہ کیسے بھی کر کے ہم دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کریں اور دنیا کے اندر ہم بہترین سے بہترین مکان کو بنا لیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اوپر رحم کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اوپر ترس کھا جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اتنی دولت دے دیتا ہے, اتنا مال دے دیتا ہے کہ وہ انسان دنیا کے اندر بہترین مکان بھی بنا لیتا ہے. یہاں پر بھی شکر گزاری نہیں ہے, مکان بھی مل گیا لیکن پھر بھی ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب پھر وہ انسان تنہائی میں جاتا ہے, مکان بھی مل گیا, تنہائی میں جانے کے بعد اب ایک انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بہترین گاڑیاں آ جائے, کاش میرے پاس 4 ویلر آ جائے, کاش میرے پاس بہترین سے بہترین گاڑیاں بھی آ جائیں. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ترس کھاتا ہے ایک انسان کے اوپر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اس دنیا کے اندر گاڑیاں بھی نصیب کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو 4 ویلر بھی عطا کر دیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, پھر بھی ایک انسان کے اندر لالچ جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے, لالچ ختم نہیں ہو رہی ہے. غریبی سے ایک انسان جو ہے وہ امیری کی دہلیج پر پہنچ گیا ہے, پھر بھی ایک انسان کی ذہنوں کے اندر اور لالچ پیدا ہو رہی ہے. اب وہ انسان بہترین مکان بنا لینے کے بعد, بہترین سے بہترین گاڑیاں خرید لینے کے بعد, 4 ویلر خرید لینے کے بعد, اب ایک انسان کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں بھی چل رہی ہے کہ کاش میں دنیا کے اندر سب سے بڑا امیر بن جاتا, کاش میں دنیا کے اندر, سماج کے اندر, معاشرے کے اندر اور اپنے ضلع کے اندر سب سے بڑے امیر ہو جاتا. اب ایک انسان اسی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, کہاں سے میں نے شروع کیا؟ غریبی سے. ایک وقت کی روٹی نہیں تھی, ایک وقت کی روٹی مل گئی, 2 وقت کی روٹی مل گئی, 3 وقت کی روٹی مل گئی. ایک انسان کو بہترین گھر مل گیا, ایک انسان کو بہترین گاڑیاں بھی مل گئی, لیکن اب بھی ایک انسان کے اندر لالچ پیدا ہو رہا ہے. اب بھی ایک انسان کے ذہنوں کے اندر دولت کی ہوس پیدا ہو رہی ہے, مال کا ہوس پیدا ہو رہا ہے. اب ایک انسان اس لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ اپنے سماج کے اندر کیسے امیر بنے, اپنے سوسائٹی کے اندر کیسے سب سے بڑے امیر بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اس دنیا کے اندر اس کے سماج میں سب سے بڑا امیر بنا دیتا ہے, سب سے بڑا پیسہ والا بنا دیتا ہے, ایک انسان کو سب سے بڑا امیر بنا دیتا ہے. یہاں پر بھی ایک انسان کی لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. اب ایک انسان اس لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ پروردگار عالم, اس دنیا کے اندر میں سب سے بڑا امیر بن جاؤں, کاش میرے پاس اتنی دولت آ جاتی. میرے عزیز ساتھیوں, ایک انسان کے اندر کس طرح لالچ پیدا ہوتی ہے, ایک انسان کے اندر کس طرح ہوس پیدا ہوتی ہے, اسی کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے پاس ایک سونے سے بھری ہوئی جنگل ہو, ایک سونے سے بھری ہوئی جنگل ہو, تو وہ انسان اس بھری ہوئی جنگل کی طرف نہیں دیکھے گا, بلکہ وہ انسان اب اس لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے گا کہ دوسری جنگل میرے پاس کیسے آ جائے, دوسرا بھرا ہوا سونے سے بھرا ہوا جنگل میرے پاس کیسے آ جائے. اب اسی میں اپنی ساری کی ساری انرجی کو وہ لگا دے گا کہ میں دوسرا بھرا ہوا جنگل نصیب کر لوں, دوسرا بھرا ہوا جنگل میں پالوں. تو یہ ایک انسان کی زندگی کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر جب جنم لیتا ہے, اس انسان کے اندر صرف اور صرف دولت کی ہوس ہوتی ہے, دولت کی لالچ ہوتی ہے. آپ دنیا کا مشاہدہ کریں گے, ورلڈ لیول پر آپ مشاہدہ کریں, ورلڈ لیول پر آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر کتنے ایسے انسان ہیں جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر امیر کیسے بنے, دنیا کے اندر سب سے بڑے امیر کیسے بنے. مثال کے طور پر امبانی اور اڈانی کو لے لیں. امبانی اور اڈانی, دولت کی کوئی کمی نہیں ہے اس کے پاس, دولت کی رین پیل ہے اس کے پاس, اس کی آنے والی 7 پشتیں اس کی دولت کو ختم نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی انڈیا کو لوٹ رہا ہے, پھر بھی بھارت کو لوٹنے میں مصروف ہے.
یہ حیثیت ہے اور جو دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے، ایک انسان کی زندگی کی حقیقت ہے کہ وہ اس انسان کے پاس کتنی بھی دولتیں آ جائے اس انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر سے دو چیزیں ختم نہیں ہوتی ہے، اور وہ دو چیز ہے لالچ اور امنگ۔ لالچ اور امنگ ایک انسان کے دل سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، کتنی بھی مال آ جائے دنیا کے اندر، ایک انسان کے پاس کتنی بھی پراپرٹیاں ہو جائے، پھر بھی ایک انسان کے دل کے اندر اور ایک انسان کے اندر دولت کی ہوس ہوتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا کہ اے لوگوں، چاہے تم اس دنیا کے اندر کتنی بھی دولتیں اکٹھا کر لو، اس دنیا کے اندر کتنی بھی بینک بیلنس اس دنیا کے اندر جمع کر لو، تمہاری حقیقت یہی ہے حتی زرتم المقابر، کہ تمہاری ساری کی ساری دولتیں، تمہاری ساری کی ساری پراپرٹیاں، تمہاری ساری کی ساری بینک بیلنس اسی دنیا کے اندر رہ جائے گی، اور تمہارا سامنا اس اندھیری قبر سے ہونے والی ہے، جس قبر کے اندر نہ تو بینک بیلنس کام آنے والی ہے، جس قبر کے اندر نہ تو دولتیں کام آنے والی ہے، جس قبر کے اندر نہ تو اس دنیا کی جو مال ہے اور نہ دنیا کے اندر جو تم نے پراپرٹیاں اکٹھا کر کے رکھی ہے، نہ یہ پراپرٹیاں کام آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حتی زرتم المقابر، اے لوگوں تم اسی لالچ میں دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے رہو گے، اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر اسی لالچ میں اپنی زندگی کو بسر کرتے رہو گے کہ ہم دنیا کے اندر امیر بن جائیں، ہم دنیا کے اندر جو ہے ہمارا شمار بڑے سے بڑے سیٹوں میں ہونے لگے۔ اے لوگوں سن لو، تمہیں دنیا کے اندر امیری نہیں ملے گی، تمہیں دنیا کے اندر سیٹوں بڑی زندگی نہیں ملے گی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ تمہارا سامنا قبر سے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، جب ملک الموت ایک انسان کے جسم سے روح کو نکال لیتا ہے، جب ایک انسان کو ملک الموت آ کر کے دبوچ لیتا ہے، جب ایک انسان مر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس مرے ہوئے انسان کو اس کے گھر والے دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، قبر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، جب اس کے گھر والے اس انسان کو لے کر کے قبر کی طرف جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ پہلی چیز اس کے اہل و عیال، اس کے خاندان والے، اور دوسری چیز اس کی دولت، اس کا مال، اور تیسری چیز اس کے اعمال، اس کا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کے گھر والے، جب اس کے قریب والے اس انسان کو قبر کے اندر دفن کر دیتا ہے، جب اس کے گھر والے اس کو دفنا دیتے ہیں، جب اس کے گھر والے اس کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کو دو چیزیں قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلی آتی ہے، اس انسان کو قبر کے حوالے کر کے چلی آتی ہے، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے جو اس کا عمل ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے غور و فکر کریں، اس حدیث کے اوپر تصور کریں۔ آج ایک انسان اس دنیا کے اندر اسی دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، آج ایک انسان اسی اولاد کی کامیابی کے لیے نہ جانے کس طرح کے کاموں کو انجام دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی دو چیزیں ایک انسان کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے، یہی دو چیزیں ایک انسان کو قبر کے حوالے کر کے چلا آئے گا، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جانے والی ہے جو اس کا عمل ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ نے اس دنیا کے اندر نیکی کی ہے تو وہ نیکیاں تمہارے ساتھ رہ جائے گی، اگر تم نے اس دنیا کے اندر برائیاں کی ہے، اگر تم نے اس دنیا کے اندر گناہ کے کاموں کو انجام دیا ہے تو وہ گناہ کے کام تمہارے
تمہارے ساتھ رہ جانے والی ہے۔ اگر تم نے دولت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر حرام طریقے کو حاصل کیا تھا، اگر تم نے اس دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے حرام راستے کو چنا تھا، تو یہی عمل تمہارے ساتھ رہ جائے گی، اور جس دولت کو تم نے حرام طریقے سے اکٹھا کیا تھا وہی دولت تمہیں قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اوپر غور کرو، اس حدیث کے اوپر تصور کرو۔ جب ایک انسان قبر کے اندر جائے گا، جب ایک انسان کو اس کے گھر والے قبر کے اندر دفن کریں گے، دنیا کے اندر ایک انسان نے اگر دولتیں اکٹھا کی ہے، دنیا کے اندر اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر مال کو جمع کیا ہے، تو وہ مال اور وہ دولت اس دنیا کے اندر رہ جانے والی ہے۔ اگر اس کے پاس دنیا کے اندر اولاد تھا، اگر اس نے اولاد کو کامیاب بنایا تھا، اگر اس نے دنیا کے اندر اپنے اولاد کو سکسیس کیا تھا، تو اے لوگوں سنو، اولاد بھی اسی دنیا کے اندر رہ جائے گی، اولاد بھی اسی دنیا کے اندر رہنے والی ہے، اور تمہارے ساتھ جو چیز قبر میں ہوگی وہ چیز تمہارا عمل ہوگا۔ اگر تم نے نیکی کی ہے تو وہ نیکی تمہارے ساتھ، اگر تم نے بدی کی ہے، اگر تم نے برائی کی ہے تو وہ برائی تمہارے ساتھ۔ اور قبر کے اندر جب فرشتے سوال و جواب کے لیے آئیں گے، اس وقت فرشتے تمہاری دولت کو دیکھ کر کے تمہارا حساب نہیں کرے گا، تمہارے خاندان کو دیکھ کر کے تمہارا حساب نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمہاری دولت کو دیکھ کر کے تمہارا حساب نہیں کرے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ وہ انسان ہے جو جیا جوڑی کے سب سے بڑے امیر ہے، جیا جوڑی کے اندر سب سے بڑا رتبہ اس کا ہوا کرتا تھا، چلو اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ ہرگز یہ نہیں ہوگا۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا فیصلہ کرے گا تو اس کی نیکیوں کے بنیاد پر کرے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے گا تو اس کے عمل کی بنیاد پر دے گا، نہ کہ اس کے خاندان کی بنیاد پر، نہ کہ ان کی دولتوں کی بنیاد پر، نہ کہ ان کی دولتوں کی بیس پر۔ اگر حساب ہوگا تو عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے لوگوں سنو، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا۔ اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر نیکی کی ہے تو اسے نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر نیک عمل کیا ہے تو اس کے نیک عمل کی بنیاد پر اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر برائی کے کاموں کو انجام دیا ہے، اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر لوٹ اور گھسوٹ کے کاموں کو انجام دیا ہے، اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی حساب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن کسی کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں ہوگی۔ اگر تم نے برائی کی ہے تو برائی کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اگر نیکی کی ہے تو نیکی کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تمہاری ہر کرتوتوں کا، تمہارے ہر کاموں کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تم نے جو جو اس دنیا کے اندر کیا، ان ساری کی ساری عمل اور ان سارے کے سارے کام جو ہے ہمارے جو فرشتے کندھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور کل قیامت کے دن وہی CCTV فوٹیج ہمارے سامنے لایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کے بنیاد پر کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر دولت کو حاصل کرتا ہے، مال اور دولت کو اکٹھا کرتا ہے، روپیہ اور پیسہ کو حاصل کرتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، اپنے جیب میں رکھتا ہے، اپنے پاکٹ میں رکھتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے، اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، یہ دولت میری ہے۔
آج ایک انسان دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کرتا ہے، مال اور دولت کو حاصل کرتا ہے، اور اس کو اپنے پاس رکھنے کے بعد، اپنے گھروں میں رکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے، یہ دولت جو تمہارے پاس موجود ہے، یہ دولت تمہاری نہیں ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، تمہارا مال وہ ہے جس مال کو تم نے دنیا کے اندر کھا لیا یا پہن کر کے پھاڑ لیا، یہی دولت تمہارا ہے۔ جس مال کو تم نے دنیا کے اندر کھا لیا وہی مال تمہارا ہے اور وہی دولت تمہاری ہے۔ اور جس مال کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر کے باقی رکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ تو خیرات کر کے باقی رکھ لیا، یہی مال تمہارا ہے اور یہی دولت تمہاری ہے۔ آج ایک انسان بینک بیلنس کرتا ہے دنیا کے اندر، آج ایک انسان اپنے گھر کے اندر زمینوں کے اندر گاڑ کر کے اپنے دولتوں کو اکٹھا کرتا ہے، دولتوں کو جمع کرتا ہے اور بینک بیلنس کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ بینک بیلنس دنیا کے اندر پڑی کی پڑی رہ جائے گی، دنیا کے اندر دھری کی دھری رہ جائے گی۔ جن دولتوں کو تم نے دنیا کے اندر اپنی گھروں کے اندر اور زمینوں کے اندر گاڑ کر کے رکھا ہے، جن دولتوں کو تم نے صندوقوں کے اندر بند کر کے رکھا ہے، میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائے گا، ان کی ساری دولتیں اسی دنیا کے اندر پڑی کی پڑی رہ جائے گی، اسی دنیا کے اندر دھری کی دھری رہ جائے گی۔